جی چیف منسٹر صاحب اجازت دیں تو دونوں جو متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمنٹری ہیڈ اور جماعت اسلامی کے پارلیمنٹری ہیڈ نے بات کی ہے اس پہ تھوڑے سے جواب دوں. نمبر 1 سر، یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، جو سوال تھا اگر وہ پڑھ لیتے، یہ آج سے ہفتہ یا 10 دن پہلے ہم نے رولز آف پروسیجر میں امینڈمنٹ کی تھی اور ہم نے ایک جو رول 136 ہے غالباً اس کا 1A ایڈ کیا تھا، اور جو انہوں نے اجازت مانگی، جو فاروق صاحب نے ابھی بات کی، اجازت کس چیز کی مانگی؟ انڈر 1A اگر یاد نہیں ہے تو میرے اس میں قصور نہیں ہے، یہ رولز ہم سب کو پڑھ کے آنے ہیں بتانے. تو یہ بات پہلی بات کے. سملرلی جو وسیم صاحب نے کہا، میں مانتا ہوں کہ پہلے بتانا چاہیے، لیکن اس ریزولوشن کی ایک خاص بات ہے، اس ریزولوشن کو میجورٹی سے نہیں، سمپل میجورٹی سے نہیں آپ نے پاس کرنا. اگر یہ ہوتا نا کہ ہم کوئی جلدی میں ہم نے کوئی مسئلہ کرنا ہے، وہ 40 بندے لے آتے، ہم اپنے صبح 9 بجے اجلاس کر لیتے اور کوئی آتا ہی نہیں اور پاس کر دیتے، وہ ہوتا ہے بغیر بتائے کرنا. اس ریزولوشن کی شرط ہے کہ میجورٹی آف دی ٹوٹل ممبرز آف دی اسمبلی، یعنی 85 ممبر اس کی سپورٹ کریں. تو جب 85 ممبر سپورٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی بلڈوزنگ نہیں ہو سکتی، اس کو بلڈوزنگ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ایکچوئل سینس آف دی اسمبلی کیا ہے. تو یہ غلط ہے. لیکن میں یہ بالکل جو آپ نے بات کی ایک دن پہلے شیئر کر لینا چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ہم نے یہ سیشن بلایا تھا اور یہ باقی بزنس چل رہی تھی، اس کے دوران ہم نے رولز آف پروسیجر کو چینج کیا. اس وقت پتہ چل گیا کیوں چینج کیا. 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، اس کے اندر ضروری تھا جو 202A کا سب کلاس 7 ہے کہ جی صوبائی ہائی کورٹس میں یہ تب افیکٹو ہوگا قانون جب پروونشل اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کرے گی. تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے ریزولوشنز مینشنڈ ان دی کانسٹیٹیوشن، وہ لائے. اس دن ہی پتا تھا کہ یہ لانا ہے، صرف ٹائم دیکھنا ہے. ہم انتظار کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی فارمیشن ہو جائے، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ابھی JCP فارم ہی نہیں ہوئی اور ہم ایک ریزولوشن پاس کر دیں اور لٹیگنٹس کو پریشانی ہو جائے کہ جی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کہیں لے جا نہیں سکتے. آپ سب کو پتہ ہے فرائیڈے یا سیٹرڈے کو JCP کی فارمیشن ہوئی ہے، کل اس کی پہلی میٹنگ ہے. اب یہ صحیح ٹائم ہے اور اسی وجہ سے صحیح ٹائم پہ، نہ پہلے نہ بعد میں، ہم نے یہ ریزولوشن لائے. میرا خیال ہے ایک بڑی ہی ذمہ دارانہ طرز حکومت کا ہم نے آج سے 10 دن پہلے بھی کر سکتے تھے. کیا 85 ممبر تو تھے نا ہمارے پاس، لیکن ہوتا کیا کہ JCP بنی نہیں تھی اور لٹیگنٹس پریشان ہوتے. اب JCP بن گئی ہے اور ہماری یہی درخواست ہوگی اور ہم اب لکھیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو، اور میں نے لا منسٹر صاحب سے کہا ہے وہ رجوع بھی کریں گے سپریم کورٹ سے اور JCP سے کہ جلد سے جلد ان کی میٹنگ بنائی جائے تاکہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے اور ہمارے جو سائلین ہیں، جو اس کا مقصد تھا 26ویں آئینی ترمیم کا کہ لوگوں کو جلد انصاف ملے، کیسز جلدی مکمل ہو، اس سلسلے میں ہم نے اپنے ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھانی ہے. اس کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ سب مقصد یہی تھا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسپیئرہیڈ کیا تھا، چیمپئن کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کو. اس کے اثرات اور اس کے جو فوائد ہیں وہ جلد سے جلد اس ملک کے لوگوں کو آئیں، خاص طور پہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو تو آئیں. باقی 3 صوبوں نے ابھی نہیں کیا ہے، وہ بھی فالو کر لیں گے مجھے امید ہے. اس لیے کہ اب تو 26ویں آئینی ترمیم کو ہر پارٹی، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ تھی کہ انہوں نے اپنا ڈرافٹ جو انہوں نے کنسیو کیا، ان کا ڈرافٹ ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا، سب کو پتہ ہے، وہ سب کو اگری کرائے. ایون جو PTI ہے ان کے صدر بھی اگری ہوئے. چلے پھر انہوں نے مخالفت کر دی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جب یہ پیش ہوا، وہ الگ بات ہے. لیکن اب انہوں نے بھی JCP میں اپنے 2 ممبر دیے تو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم مان لی ہے. پہلے ہی مانی ہوئی تھی، ایک شخص نہیں مان رہا تھا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سندھ اسمبلی کو پریولیج حاصل ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے آئینی ترمیم کو افیکٹو کر. مجھے امید ہے کہ جو کم از کم 85 چاہیے، لیکن اس سے بہت زیادہ میں تو فاروق بھائی سے بھی کہوں گا، لیکن وہ ان کی مرضی ہے، آبویسلی کسی کو زبردستی نہیں ہے. اور
میں آپ سے ریکویسٹ کروں, آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہمیں بلایا, ہمیں کہا گیا کہ اس کو بس کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا. آپ اپنے اور آپ نے اپنی لیڈرشپ سے ضرور بات کی ہوگی, اس کے بعد ہی آپ نے لفظ کہے تھے. چلے میں نے پھر غلط سنا, میں نے غلط سنا. چلیے آپ سن لی نا, اب تالی بجا دیجیے گا. بہت شکریہ جی.